عظیم شاعر اور مفکر علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی وہاں سے مدد کی جس کا تصور بھی ناممکن تھا۔ اسلام کے بدترین دشمنوں کی کایا پلٹ دی گئی اور وہ اسلام کی طاقت اور مسلمانوں کے بازو بنے۔ ریسنٹ ہسٹری میں ایک جنگ ایسی بھی ہے جس میں مسلمانوں کے بدترین دشمن اسرائیل کے خودکش کامکازے بمباروں نے خود کو تباہ کر کے مسلمان مجاہدین کی فتح میں بھرپور کردار ادا کیا۔ کامکازی جاپانی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب تو مقدس آندھی ہے، لیکن جنگی اصطلاح میں کامکازے کو خودکش حملوں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں کامکازے کو انہی معنوں میں استعمال کیا جائے گا۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جاپانیوں کے قدم اکھڑنے لگے اور انہیں اپنی شکست نظر آنے لگی تو انہوں نے اپنے مادر وطن کی خاطر آخری حد تک جانے کا فیصلہ کیا۔ جاپانی ایئر فورس نے کامکازے پائلٹس کا ایک دستہ تیار کیا۔ اس دستے کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ ٹارگٹ جن میں زیادہ تر بحری بیڑے شامل تھے ان پر حملے کرے۔ پائلٹ جہاز کو بموں، بارود یا گیس کنٹینر سے بھر کر اڑاتے اور ٹارگٹ سے جا ٹکراتے۔ اس حملے میں ظاہر ہے ان کی اپنی موت تو یقینی ہوتی، لیکن دشمن کو بھی شدید نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے۔ ان کامکازے اٹیکس نے اتحادیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ہسٹری کی ایک اور مسٹری کے ساتھ حنظلہ زاہد کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، آج کی مسٹری یہ ہے کہ اسرائیلی کامکازے کون تھے؟ وہ کون سے مفادات تھے جن کے لیے اسرائیل نے اپنے ان کامکازے بومبرز کو مسلمان مجاہدین کی مدد کے لیے بھیجا؟ یہ 2020 کی بات ہے جب اسرائیلیوں نے آذربائیجان آرمینیا وار میں کامکازے حملہ آوروں کو آذربائیجان کی مدد کے لیے بھیجا۔ اسرائیل کے اس میں دو بڑے مفاد تھے۔ ایک، وہ آذربائیجان سے گیس خرید کر اپنی انرجی ریکوائرمنٹس پوری کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے، آذربائیجان کو اسلحہ فروخت کر کے پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ آرمینیا آذربائیجان کے علاقہ نگورو کاراباخ پر قابض تھا۔ اپنے علاقے پر قبضہ چھڑانے کے لیے آذری افواج نے حملہ کیا تو دنیا بھر سے مسلمان مجاہدین بھی ان کی مدد کے لیے آن پہنچے۔ آذری افواج اور مجاہدین کی بہادری اور شیر دلی کے سامنے بزدل آرمینین فوج علاقہ چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ اللہ نے کاراباخ کو آزادی سے نوازا، لیکن یہاں اس بات کا اعتراف نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی کہ اس جنگ میں اسرائیل کے کامکازے بمباروں نے بھی آرمینین آرمی کی کمر توڑنے اور آذربائیجان کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ بات واضح رہے کہ اسرائیل کے کامکازے بمبار کوئی اسرائیلی پائلٹس یا کمانڈوز نہ تھے بلکہ ڈرونز تھے۔ ان ڈرونز کو خودکش حملہ آور کیوں کہا گیا؟ ایکچولی اس جنگ میں دو طرح کے ڈرونز نے بہت تباہی مچائی۔ ایک ترکی کے ڈرونز، دوسرے اسرائیل کے کامکازے ڈرونز۔ ترکی کے ڈرونز عام ڈرونز کی طرح بغیر پائلٹ کے طیارے تھے جو دشمن کے علاقے میں جا کر اپنا ٹارگٹ ڈھونڈتے، ٹارگٹ پر میزائل فائر کرتے اور واپس اپنے علاقے میں لینڈ کر جاتے۔ لیکن کامکازے ڈرونز کو خودکش اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دشمن کے علاقے میں جا کر اپنا ٹارگٹ ڈھونڈتا ہے، ٹارگٹ نہ ملے تو واپس اپنے علاقے میں لینڈ کر جاتا ہے، اگر ٹارگٹ مل جائے تو اس سے جا ٹکراتا ہے اور اپنے اندر موجود بارود کی وجہ سے دشمن کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور خود بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دے، چینل کو سبسکرائب کر لے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔